بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14 جون سن 2002 مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں سپریم کورٹ میں ربا کے خلاف مقدمہ کے موضوع پر خطاب فرمایا۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة المائدہ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون۔ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ آج سے ارادہ یہ تھا، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا، کہ منہج انقلاب نبوی پر جو میری 11 تقریریں ہوئی تھیں آج سے کوئی 17-18 سال قبل، سن 84 میں، اس مضمون کو میں یہاں دہراؤں۔ لیکن ایک تو صورت یہ پیش آئی کہ میں 4 دن کے سفر پر تھا، پیر سے جمعرات تک۔ پشاور میں خطاب ہوا، مردان میں خطاب ہوا، اسلام آباد میں ہوا۔ کل جب سے پہر کو واپس آیا ہوں تو بہت تھکا ہوا اور بخار کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ یہ بخار رات کو بھی رہا، صبح بھی تھا۔ تو اولاً میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج میں خطاب جمعہ کا ناغہ کروں گا، میرے اندر سکت نہیں ہے۔ بلکہ میں نے اپنے ایک ساتھی عبدالرزاق صاحب کو طے بھی کر دیا تھا ان کے ساتھ کہ وہ آج یہاں آ کر تقریر کریں گے اور جمعہ پڑھائیں گے۔ لیکن پھر جب میں نے اخبار دیکھا تو کل جو کچھ ہوا ہے سپریم کورٹ کے اپیلیٹ بینچ میں، اس سے واقعہ یہ ہے کہ مجھ سے رہا نہیں گیا۔ پھر میں نے جو بھی کچھ اینٹی پائریٹک دوائیں جو ہیں وہ استعمال کی، اور یہ کہ ارادہ یہی کیا کہ یہاں حاضری دوں اور اپنا تبصرہ اور اپنی رائے ضرور پیش کروں۔ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ حکومت پاکستان کی بدنیتی اب پوری طرح نکھر کر، ننگی ہو کر، عریاں شکل میں سامنے آ چکی ہے۔ سود کے انسداد کا سرے سے کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اب تک بھی جو تاخیری حربوں سے کام لیا گیا وہ اصل میں ڈیلینگ ٹیکٹکس تھے سب کے سب، کوئی حقیقت اس کے پیچھے نہیں تھی۔ اور اب معاملہ بالکل کھل گیا ہے، بالکل واضح ہو گیا۔ پہلی بات تو نوٹ کیجئے کہ پہلے جو اپیل دائر ہوئی تھی اس میں حکومت جو ہے فریق نہیں بنی تھی، اس کی طرف سے یہ اپیل نہیں تھی۔
بلکہ یو بی ایل یونائٹڈ بینک لمیٹڈ کے کندھے کو استعمال کیا گیا، اس کے اوپر بندوق رکھ کر، اور اپیل داغ دی گئی، یہاں تک کہ اس کی سماعت کے دوران حکومت کی طرف سے ایک بڑے مشہور وکیل تھے کہ جنہیں انہوں نے انگیج کیا تھا حکومت کے نظر سے اپنی بات پیش کرنے کے لیے، سید ریاض الحسن گیلانی یہاں کے مشہور وہ کلام سے ہیں، لیکن وہ پیش ہی نہیں ہوئے۔ چنانچہ عدالت نے اپنے فیصلے میں اس پر خاصا طنز کیا کہ حکومت کا وکیل جو وہ پیش ہی نہیں ہوا، انتظار بھی ہوتا رہا، نوٹس دیا گیا ہے ہی نہیں۔ اب یہ کہ اس کی ریویو پٹیشن جو ہے وہ دائر کی گئی، وہ بھی یو بی ایل کی طرف سے، حکومت خود پارٹی بن کر سامنے نہیں آئی، لیکن حکومت نے پہلے یہ کام کیا کہ ذرا لوہے کا چنا جو تھا مفتی تقی عثمانی، اس کو وہاں سے نکال باہر کیا، حالانکہ یہ ہمارے ہاں سینئر موسٹ جج ہیں اس شرعی عدالت کے، جب سے یہ شرعی عدالت بنی ہے اس وقت سے جج ہے۔ پہلے وہ فیڈرل شریعت کورٹ کے جج تھے، اس کے بعد وہ سپریم کورٹ کے شریعت ایپیلیٹ بینچ کے جج بنے مسلسل۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اس وقت وہ دنیا میں جو چند چوٹی کے لوگ ہیں جو فقہ اسلامی کے ماہر مانے جاتے ہیں بین الاقوامی سطح پر، سعودی عرب میں وقتاً فوقتاً ایسی کانفرنسز ہوتی رہتی ہیں کہ جن میں پورے دنیا سے، عالم اسلام سے جو فقہ اسلامی کے ماہرین ہیں انہیں بلایا جاتا ہے، ان کے اوپر گفتگویں ہوتی ہیں مختلف مسائل پر، اور ان میں ہمیشہ تقی عثمانی صاحب کو بلایا جاتا رہا، کوئی وجہ بتائے بغیر، کوئی ان کی طرف سے معذرت ہوئی ہو یا ان پر کوئی الزام آیا ہو، کوئی ان سے کوتاہی ہوئی ہو کسی معاملے میں، کچھ نہیں۔ جیسے دودھ میں سے مکھی نکال دی جاتی ہے یا مکھن میں سے بال نکال دیا جاتا ہے، ایسے مفتی تقی عثمانی صاحب کو نکال باہر کیا گیا۔ لانگسٹ اسٹینڈنگ کے جج تھے یہ اس عدالت کے اندر۔ وہ جگہ ان کی جو تھی جو فل کی گئی دو بالکل غیر معروف حضرات کے ذریعے سے۔ ہمارا دینی حلقہ، دینی عوام کون ہے جو واقف ہے؟ رشید جالندری صاحب کون ہیں؟ اکثر لوگوں نے نام بھی نہیں سنا۔ پھر یہ کہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب ویسے بعض اعتبارات سے معروف تھے، ایک زمانے میں قادیانیوں کے خلاف اور شیعوں کے خلاف کچھ کام کرنے میں انہوں نے کچھ شہرت حاصل کی تھی، لیکن اب تو عرصہ ہوا کہ ان کا کہیں تذکرہ ہی نہیں تھا، غالباً وہ ملک میں تھے ہی نہیں، ملک سے باہر سے لائے گئے ہیں۔ اور کہا یہ جا رہا ہے زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، میں تو کوئی اس کی ذاتی معلومات تو نہیں رکھتا، کہ ان دونوں حضرات سے حکومت نے طے کر دیا ہے معاملہ کہ حکومت کا نقطہ نظر ہی کے مطابق فیصلہ دے گی۔ اب اچانک جو معاملہ ہوا ہے کل، وہ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ اچانک ایڈوکیٹ جنرل صاحب پہنچ گئے حکومت کی طرف سے، حالانکہ اس ریویو پٹیشن میں حکومت پارٹی نہیں ہے۔ اعتراض بھی کیا گیا آپ کیسے آ گئے، آپ تو یہاں فریق ہیں ہی نہیں۔ لیکن ایک بات جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے یہ نہیں کہا کہ بینک انٹرسٹ ربا نہیں ہے، یہ نہیں کہا، کوئی ٹیکنیکل اور اعتراض نہیں اٹھایا قانونی۔ کہا تو یہ کہا کہ اگر یہاں سود ختم کر دیا گیا تو ملک برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون میرے نزدیک یہ کلمہ کفر ہے۔ شریعت اسلامی ربا کو حرام کہتی ہے۔ شریعت جو ہے یہ کسی ایرے غیر نچھو خیرے کی بنائی ہوئی نہیں، یہ اللہ اس کے رسول کی بنائی ہوئی۔ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف، اپنے عدم اعتماد، عدم ایمان کا اعلان ہے۔ گویا کہ شریعت کے کسی حکم کو نافذ کیا جائے تو ملک برباد ہو جائے گا، ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، تباہی آ جائے گی، بربادی آ جائے گی، اور ہم پاکستان کے کاسٹ پر، یعنی پاکستان ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ نعرہ شروع کر دیا سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے پاکستان۔ اب وہ سب سے پہلے پاکستان
شریعت اسلامی سے بھی پہلے پاکستان. وہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب جو کہہ رہے ہیں پاکستان کی کاسٹ پر تو ہم سود کو ختم نہیں کرنے کو تیار، پاکستان تو ختم ہو جائے گا. جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ کلمہ کفر ہے. ایک قیامت صغری ابھی تک ہماری سرحدوں پر کھڑی ہوئی ہے. ابھی بھارتی افواج گئی نہیں ہے، موجود ہیں. ذرا سی کہہ لیجئے ڈی ایسکیلیشن ہوئی ہے تھوڑی سی. مشرف صاحب نے صحیح طنز کیا ہے کہ ابھی تو بھارت نے وہی کام کیے ہیں صرف جس میں اس کا فائدہ ہے، اس لیے کہ یہ ہوائی روٹ بند ہونے کی وجہ سے اسے کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا تھا. ہماری تو چند فلائٹس ہیں کہ جو انڈیا پر سے گزرتی ہیں، انڈیا کی سینکڑوں فلائٹس تھیں جو ہم پر سے گزرتی تھیں، تو ان کو لمبا راستہ کر کے جانا پڑ رہا ہے. ان کے لیے جو ہے یہ بوجھ بنا ہوا ہے، اس لیے وہ کام انہوں نے کیے. لیکن بہرحال ایک کام اور کیا ہے کہ انہوں نے جو ہمارے سمندروں میں لا کر اپنے جہاز کھڑے کر دیے تھے، کچھ واپس وہ پہنچ گئے ہیں بمبئی، کچھ واپس جانے والے ہیں. تو ڈی ایسکیلیشن تو کچھ نہ کچھ ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ خطرہ ٹلا نہیں ہے. تو دوسرا میرا نقطہ ہے جس پر مجھے بعد میں گفتگو کرنی ہے کہ خطرہ ٹلا نہیں ہے، ابھی وہ قیامت کھڑی ہوئی ہے. دوسری طرف ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کو کھلم کھلا پکار رہے ہیں. یہ اسی قسم کی بات کہی گئی ہے جیسے کبھی بے نظیر نے کہی تھی کہ اسلامی تعزیرات اور سزائیں جو ہیں وہ تو وحشیانہ ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بھی کلمہ کفر ہے. اب اس کی وہ تعویل کیا کریں، اب وہ عدالت میں پیشی ہو تب ہے نا بات. لیکن یہ ہے کہ یہاں تو ان چیزوں کے اوپر کوئی پکڑ دھکڑ ہے ہی نہیں. بڑے پیارے اشعار کہے تھے کبھی اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ گورنمنٹ کی خیر یارو مناؤ، گلے میں جو آئیں وہ تانے اڑاؤ، کہاں ایسی آزادیاں تھی میسر، انا الحق کہو اور پھانسی نہ پاؤ. پہلے تو انا الحق کہنے والا جو ہے اسے پھانسی ہوتی تھی. پہلے نبوت کا دعویٰ کرنے والا جو ہے وہ پھانسی چڑھتا تھا. بہاء اللہ پھانسی چڑھا ہے ایران کے اندر. یہاں انگریز کی حکومت نے غلام احمد قادیانی کا بال بھی کا نہیں ہوا. ہاں جب اس نے تبلیغی خط لکھا تھا امیر کابل کو، غالباً دوست محمد خان تھے یا امیر عبد الرحمان، ان دونوں میں سے کوئی ایک تھے، خط بھیجا میں نبی ہوں، آپ میری نبوت کو تسلیم کریں. انہوں نے اسی خط کے اوپر 2 الفاظ لکھوا دیے اور خط واپس کر دیا، ایجا بیا، یہاں آ کے ذرا دعویٰ کرو پھر تمہیں پتہ چلے گا اس دعوے کا مطلب کیا ہے. ایجا بیا، یہاں آؤ دعویٰ کرو ذرا. فوراً جو ہے گردن اڑتی. یہ ہے کہ پاکستان میں پہلے انگریزی حکومت تھی، اب انگریزوں کے پروردہ تعلیم دادا تربیت دادا لوگوں کی حکومتیں ہیں. سول بیوروکریسی ہو اور چاہے وہ آرمی کی بیوروکریسی ہو. بہرحال صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ تو یہ ہے کہ اگر تم شریعت پر عمل کرو اور ہمارے قوانین کو نافذ کرو تو برکات کی بارش آسمان سے بھی ہوگی اور برکتیں جو ہے وہ زمین سے بھی آئیں گی. اللہ کا دعویٰ تو یہ ہے. میں نے اس لیے جو آیات آج آپ کو سنائی ہیں، اگرچہ ان میں ریفرنس ہے اہل کتاب کا، ہم سے پہلے امت مسلمہ یہود اہل کتاب، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیتے، ان کے نامہ اعمال کے دھبے داغ دھو ڈالتے. وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم انہیں جنت نعمتوں والی جنتوں میں داخل کرتے. یہ تو گویا کہ اخروی جزا ملتی ہے ایمان اور تقوی کی. دنیا میں کیا ملتا ہے وہ سنیے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات کو، تورات کے احکام کو، تورات کے احکام عشرہ ڈوز اینڈ ڈونٹس، اگر انہیں نافذ کیا ہوتا، قائم کیا ہوتا. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، تورات بھی انجیل بھی، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ،
اور جو کچھ بھی نازل کیا گیا ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے. یہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ بنی اسرائیل کو پہلے تو ایک کتاب دی گئی تورات، آخر میں پھر ایک کتاب دی گئی انجیل. ان دونوں کے مابین بھی جو بہت سے انبیاء آئے ہیں ان کو صحیفے دیے گئے. چنانچہ آج جو انجیل ملتی ہے میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پہلی 5 کتابیں، پہلے 5 ابواب جو ہیں وہ تورات ہیں، جیسی بھی ہے، تحریف شدہ ہے، جو بھی ہے، کمی بیشی والی ہے، لیکن وہ تورات ہے. آخر میں نیو ٹیسٹمنٹ وہ انجیل ہے. درمیان میں صحیفے ہیں، یسعیاہ نبی کا، حزقیل نبی کا، وہ یہ صحیفے ہیں مختلف. تو اگر انہوں نے تورات اور انجیل اور جو کچھ بھی ان پر اور نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے اسے قائم کیا ہوتا، ان قوانین کو نافذ کیا ہوتا، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، تو وہ کھاتے. انہیں رزق جو ہے آسمان سے بھی اترتا، بارش آتی، رویدگی ہوتی، فصلیں نکلتی، ہر طرح کی برکات کا ظہور ہوتا. وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور ان کے پاؤں تلے سے بھی رزق کے سوتے پھوٹتے. مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، ان میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جو درمیانی راہ پر، عدل کی راہ پر چلنے والے ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ اب برے کاموں میں مشغول ہے. تو یہ ہے قرآن کا دعویٰ. شریعت انہوں نے نافذ کی ہوتی، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو برکات سماوی اور برکات ارضی جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے. قرآن کا دعویٰ تو یہ ہے. اور ظاہر بات ہے کہ سود جو ہے یہ ہمیشہ سے حرام چلا آ رہا ہے. تورات کی روح سے یہ حرام، انجیل کی روح سے یہ حرام، اور قرآن مجید میں اس کی جو حرمت جس شدت کے ساتھ آئی ہے، جس ایمفیسس کے ساتھ آئی ہے، جس زوردار انداز میں آئی ہے، جو بھی قرآن کا پڑھنے والا جانتا. اگر باز نہیں آتے ہو فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. کان کھول کر اللہ کی طرف سے الٹیمیٹم سن لو. اور حضور کا یہ فرمانا کہ الربا 70 حوبا، یا الربا 70 جزءا، 70 حصے ہیں یا 70 گناہ ہیں اس ربا کے اندر. 70 جن میں کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں، 70 بھی ایک جیسے نہیں ہیں. ان میں جو سب سے چھوٹا ہے، یہ بڑوں کو چھوڑ دیے، سب سے چھوٹا ہے، ایسرھا ان ينكح الرجل امه، وہ اس کے مساوی ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. یہ ہے سود کی حرمت. چنانچہ اگلی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہنچا دو جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے. کسی حکم کو بھی روک نہ لینا کہ یہ لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا. آپ کو معلوم ہے کہ جب آخری اعلان کیا حضور نے حجۃ الوداع میں کہ ہر طرح کا سود ختم، تو سب سے پہلے کہا کہ آج میں اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کے سارے سود ختم کرتا ہوں. وہ بڑے مہاجن آدمی تھے اور وہ سود کے اوپر قرضے دیتے تھے. فرمایا سارے قرضے، سود والا قرضہ ختم، سود ختم. میں اپنے پاؤں تلے روند رہا ہوں، کچل رہا ہوں. بہرحال شاید چچا کو پسند نہ آیا ہو، لیکن پسند ناپسند کا سوال نہیں. سوال تو اللہ کے احکام کی تبلیغ اور ابلاغ کا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو بھی کچھ نازل ہوا. آپ نے جو دیکھا قرآن مجید میں، اگر اللہ تعالیٰ نے حضور کو کوئی سرزنش کی ہے تو وہ بھی قرآن کے اندر درج کر دی، حضور نے چھپائی نہیں کہ چلو یہ تو میرے اور اللہ کے درمیان بات ہے نا، اس کا لوگوں کے علم میں آنا کیا ضروری ہے. لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی کیوں اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں وہ شے جو اللہ نے حلال ٹھہرائی ہے اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے. دیکھیے کتنا انداز جو ہے تیکھا ہے، خاصا سخت انداز ہے. حضور نے تو وہ آیت میں یوں کہ تم قرآن مجید میں شامل کی. عبس وتولى ان جاءه الأعمى، رخ پھیر لیا اور ماتھے پر تیوریاں پڑ گئی کہ ایک اندھا آ گیا تھا ملاقات کے لیے. لمبی بات ہے اس لیے میں پوری بات نہیں بیان کر رہا.
اس کے اوپر بھی آیت یوں کی تو قرآن میں ہے. اور لطف یہ ہے کہ جس نابینا شخص کے بارے میں وہ آیت نازل ہوئی، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں حضور کا پھر معمول ہو گیا، جب وہ آتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ مرحبا مرحبا بالذی آتمنی اللہ فیہ، خوش آمدید اس کو جس کے بارے میں اللہ نے مجھ پر عتاب فرمایا ہے. یہ عتاب کا لفظ حضور کا ہے، ہم تو یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے، لیکن حضور نے کیا. آتمنی فیہ، جس کے بارے میں اللہ نے مجھ پر عتاب نازل فرمایا. تو فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا اور تمام احکام پہنچا نہ دیے، پوری شریعت جو ہے اس کو پہنچانے کا حق ادا نہ کر دیا، تو پھر رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا. میں بہت مرتبہ یہاں بیان کر چکا ہوں، رسالت بڑی نازک ذمہ داری تھی. کوئی کوتاہی رہ جاتی تو بہت بڑا جرم ہوتا اللہ کی نگاہ میں. حضرت یونس سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، پورا دین پہنچایا، لیکن صرف یہ خطا ہو گئی، اللہ کی اجازت آنے سے پہلے قوم کو چھوڑ کر روانہ ہو گئے، غصے میں بھرے ہوئے کہ یہ قوم تو ناہنجار ہے، اب عذاب تو آنے والا ہے، میں جاتا ہوں. انتظار نہیں کیا کہ اللہ کی اجازت آ جائے. نبی تھے، اور حضور کی حدیث ہے کہ دیکھو مسلمانوں، مجھے کبھی یونس ابن متہ پر بھی فضیلت مت دینا. ایسا نہیں کہ تم یونس کے بارے میں کوئی ہلکی بات ذہن میں قائم کر لو کہ وہ تو بہت ہی ہلکے قسم کے رسول تھے. نہیں، مجھے فضیلت مت دینا ان پر. اور ان کا معاملہ کیا ہوا؟ مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا، نگل گئی مچھلی، کوئی ویل مچھلی بڑی ان کے پیٹ میں، اور وہ پیٹ بھی اتنا بڑا ہوگا، وہاں کوئی ہوا بھی اتنی ہوگی کہ جس میں کہ ان کا وہ سانس کا معاملہ بھی چلتا رہا. اور پھر وہاں انہوں نے اس تنہائی میں، یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ جو سیلز ہوتے ہیں جہاں پر اکیلا اکیلا کسی کو رکھا جاتا ہے کوٹھڑی کے اندر، چھوٹی سی کوٹھڑی، تو گویا کہ اس طرح کا سیل تھا جس کے اندر اب وہ بند تھے، قید خانے کے اندر. اور وہاں جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی استغفار کو قبول فرمایا، ان کی مغفرت فرمائی، ان کے گناہ کو معاف کیا، ان کی خطا کو، اور پھر انہیں مچھلی نے اگل دیا ساحل کے اوپر، اور اللہ نے ان کے ساتھ رحمت فرمائی. وہ لمبی بات ہو جائے گی. تو دنیا میں پکڑے گئے. لہذا اگر کوتاہی ہو گئی رسالت کے اندر، فما بلغت رسالتہ، تو پھر رسالت کا حق آپ نے ادا نہیں کیا. اب سنیے، قل یا اہل الکتاب، اس آیت کو پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے ذرا نوٹ کر لیجئے کہ یہاں ہم قل یا اہل القرآن بھی پڑھ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے. یا اہل الکتاب میں ہم ہیں یا نہیں؟ ہم بھی کتاب والے ہیں کہ نہیں؟ وہ تورات والے تھے، ہم قرآن والے ہیں. قل یا اہل الکتاب، اور اہل القرآن حضور نے نام دیا ہے ہمیں. ویسے تو امت مسلمہ ہمارا نام ہے، لیکن ایک حدیث میں حضور نے اہل القرآن سے خطاب کیا. یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن. بہت عرصہ ہوا یہ حدیث بیان میں نہیں آئی. اچھا ہے آج اس حوالے سے یاد آ گئی. اے قرآن والو، قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا. کیا مانی؟ تکیہ پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے نا، تو کہیں قرآن کو اپنے پیٹھوں کے پیچھے نہ پھینک دینا، جیسے کہ یہود نے کیا. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا تورات. دوسری معنی یہ کہ تکیے پر آدمی ٹیک لگاتا ہے ذرا آرام، تو صرف یہ خیال تمہیں نہ رہ جائے ہم قرآن والے ہیں، اس ذوق میں مبتلا نہ ہو جانا. اس قرآن کے کچھ حقوق ہیں، اس کی کچھ ذمہ داریاں تم پر عائد ہوتی ہیں. یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن واتلوہ حق تلاوتہ فی آناء اللیل وآناء النہار. اسے پڑھو، اس کی تلاوت کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، دن کے اوقات میں بھی رات کے اوقات میں بھی. وتغنوہ، اسے خوش الحانی کے ساتھ پڑھا کرو.
اپنی آوازوں سے مزین کرو قرآن کو. ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں زین القرآن باصواتکم، اللہ نے اچھی آواز دی ہے تو اس خوشنہانی کے ساتھ قرآن پڑھو. یہ ڈیوائن میوزک ہے، یہ ہے اصل موسیقی، خدائی موسیقی ہے. یہی وجہ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے ایک رات کو جب کہ آپ گشت پر تھے ان کے گھر کے پاس سے گزرے تو وہ تہجد میں کھڑے ہوئے قرآن پڑھ رہے تھے اور بڑے خوش الحان تھے، تو بہت ہی خوش الحانی سے قرآن پڑھ رہے تھے. حضور کافی دیر تک کھڑے ہوئے سنتے رہے. موسیٰ کو کیا معلوم اشعری کو کہ کون سن رہا ہے میری تلاوت اور میری قرات کو. فجر میں جب ملاقات ہوئی تو حضور نے بتایا کہ یا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، اے موسیٰ اشعری تمہیں تو اللہ نے آل داود کے سازوں میں سے ایک ساز عطا کیا ہے. جیسے حضرت داؤد لہن داؤدی مشہور ہے تو ان کے گلے میں کوئی اور مزمار نہیں تھا، کوئی اور موسیقی کا ساز نہیں، خود گلے میں ساز ہے. اچھی آواز اگر ہے تو گویا کہ اس سے بڑا نیچرل ساز اور کون سا ہوگا. تو تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا کیا ہے. تو میں وہ حدیث پوری کر لوں. حضور نے فرمایا یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن واتلوہ حق تلاوتہ فی آناء اللیل والنہار وتغنوا وافشوہ، اسے عام کرو، پھیلاؤ، چہار دانگے عالم تک عام کر دو. وتدبروا فیہ لعلکم تفلحون، اور تدبر کرو، غور و فکر کرو، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان تاکہ تم فلاح پاؤ. تو ہم اہل القرآن ہیں حضور کے دیے ہوئے خطاب کے مطابق. لہذا اس آیت کو قل یا اہل الکتاب کہہ دیجئے اے نبی، اے کتاب والو لستم علی شیء، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ تم حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے، نافذ نہیں کرتے تورات کو اور انجیل کو اور جو بھی کچھ نازل کیا گیا تم پر تمہارے رب کی طرف سے. میری بات دوبارہ ذہن میں لے آئیے کہ یہاں تو چونکہ اہل کتاب سے گفتگو ہو رہی تھی، لہذا وہی قرآن اور انجیل جو اس سے پہلے کی آیت میں الفاظ آئے تھے وما انزل الیکم من ربکم، سابقہ امت کو 2 کتابیں دی گئی، بہت سے صحیفے دیے گئے، انہی کا ذکر ہے. لیکن اسی کو ہم سنیں اور پڑھیں اس اعتبار سے یا اہل القرآن لستم علی شیء. لستم علی شیء کی کیا معنی ہے؟ تمہاری کوئی جڑ بنیاد ہی نہیں ہے. یو ہیو نو گراؤنڈ انڈر یور فیٹ، تمہاری کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں ہے. تم دعائیں کرو گے تو تمہاری دعائیں تمہارے منہ پر ماریں گے. تمہاری حیثیت ہی نہیں ہے، ہم تمہیں ریکگنائز کرتے ہی نہیں. تمہاری حیثیت ہوگی کب اور ریکگنائز کب کیے جاؤ گے؟ جبکہ جو کتاب تمہیں دی گئی ہے اس کو قائم کرو، اس کی شریعت کو نافذ کرو. قرآن کا دعویٰ تو یہ ہے وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. لیکن اے نبی جو چیزیں ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں اس سے ان یہودیوں کے سابق اہل کتاب جو ہیں ان کے تو سرکشی میں اور ان کے تکبر کے اندر جو ہے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، کفر اور بڑھتا چلا جا رہا ہے. فَلَا تَعْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو آپ رنج نہ کیجئے، افسوس نہ کیجئے کافروں کے انجام پر. میں نہیں کہہ سکتا کہ اسی آیت کے مصداق نہ بن جائیں وہ لوگ جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ سود کے ختم کرنے سے ملک ختم ہو جائے گا. میرے نزدیک کلمہ کفر ہے، اس کے کلمہ کفر ہونے میں کوئی شک نہیں. اللہ نے جس چیز کو اس شد و مت کے ساتھ، یا تو اللہ کو مانیے کہ کم عقل ہے، اس کا علم جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس کی حکمت صحیح نہیں ہے، اسے سمجھ ہی حاصل نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لیکن اگر وہ حکیم ہے، علیم ہے، ہر شے کا جاننے والا ہے، تو اس نے کوئی ایسا حکم بھی دیا ہے جو ہمارے لیے بربادی کا ذریعہ بن جائے، ہماری تباہی کا سبب بن جائے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ.
ایک یہ بات بھی کہی ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے، اگر سود حرام کر دیا گیا تو تمام کھاتے دار جو ہے بینکوں پر چڑھائی کر دیں گے، سب کے سب کہیں گے ہمارا ڈپازٹ واپس کرو. اور آپ کو معلوم ہے جتنے بڑے ڈپازٹ ہوتے ہیں بینکوں میں وہ فوری طور پر تو واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، وہ تو ایک آمد و رفت کا چکر چل رہا ہوتا ہے. بعض بینک ایسے بھی ہوتے ہیں جو حقیقت میں تو دیوالیہ ہو چکے، ان کے پاس ہے ہی نہیں وہ، لیکن کسی نہ کسی ذریعے سے وہ اپنی گاڑی چلا رہے، چکر چلا رہے، جیسا بھی ہوتا ہے. اب یہ دلیل انہوں نے دی ہے کہ سارے کے سارے آ جائیں گے ہمارے پیسے واپس کرو. کہاں سے پیسے واپس کریں گے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ نوٹ لیجیے، جب امتناع سود کا قانون بنایا جائے، قانون کسی میں بنے گا نا، آرڈیننس ہوگا یا قانون بنے گا کہ آج سے بند، اسی میں یہ چیز شامل ہو سکتی ہے کہ ڈپازٹرز کے ڈپازٹس جو ہیں وہ بینک دیں گے، واپس کریں گے سہولت کے ساتھ، فوری طور پر کوئی اپنا ڈپازٹ واپس نہیں مانگ سکے گا. یہ وہ چیزیں جو قرآن میں کہی گئی ہے. قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں جہاں حرمت سود کا معاملہ آیا ہے، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر وہ شخص جس نے قرض ادا کرنا ہے، اب آپ نے بینکوں کے پاس ڈپازٹ رکھا ہوا، بینک مقروض ہے نا آپ کا، اس مقروض کے لیے کیا حکم ہے کہ اگر وہ غریب ہو، فرض کیجئے جیسے ہی شریعت کا حکم آیا تھا ربا حرام، اب آپ سر پر چڑھ جائیں، اچھا جی میرا پیسہ واپس کر دو، اب میں کیوں تمہیں قرض دیے رکھوں، میں نے قرض اس لیے دیا تھا کہ مجھے سود ملے گا، کمائی ہوگی، اب میں تمہیں کیوں قرض دی، فوراً واپس کرو. اس کے لیے یہ آیا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر وہ مقروض جو ہے وہ غریب ہے، تنگ دست ہے، فوراً واپس نہیں کر سکتا، تو اسے مہلت دینی ہوگی یہاں تک کہ اس کے حالات جو ہے اس قابل ہو جائیں کہ وہ رقم واپس کر سکے. قرآن نے تو اس راستے کے لیے پہلے ہی کھول دیا، باب دروازہ کھول دیا. اس طرح کی کوئی سچویشن جو ہے وہ قرآن مجید کی روح سے، ظاہر بات ہے جب قرآن کا حکم یہاں آئے گا مسلمانوں کے سامنے تو سر تسلیم خم کرنا ہوگا. اور اس میں یہ بھی میں عرض کر دوں کہ یہ اسی نہج سے آخر جو ہمارے ہاں کوآپریٹیوز بن گئی تھی، کوآپریٹیو سوسائٹیز، ان کے کروڑوں روپے جو ہیں حکومت نے اسی طرح تدریجاً تھوڑے تھوڑے کر کے دیے کہ نہیں دیے. ان میں درجہ بندی بھی کی گئی، جو تھوڑے تھوڑے جن کی رقم تھی انہیں پہلے دیے گئے، جن کی بڑی بڑی رقمیں تھی معلوم ہوتا ہے وہ بڑی اسامیاں ہیں، ان کے لیے کوئی ایمرجنسی والی بات نہیں ہے، ان کو بعد میں دے دیں گے. وہی طریقہ کار یہاں اختیار ہو سکتا ہے. یہی کام جو ہے وہ تاج کمپنی کے ضمن میں ہوا ہے، بالکل وہی کام ہو سکتا ہے بینک کے معاملے میں. قرآن مجید تو اس سے اگلی بات بھی کرتا ہے، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم بخشی دو. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ بینک سارے پاکستان میں جو ہے سرکاری ہے، تو بینک کو کوئی شے اگر میں معاف کر دوں گا تو میں نے گویا کہ حکومت پاکستان کو کچھ دیا ہے، معاف کر دیا. یہ ملک میرا ہے، اس ملک کی حفاظت میرے بھی ذمہ ہے، لہذا جن کے لیے ممکن ہو وہ معاف بھی کرے. قرآن کی ہدایت تو ہے وَأَن تَصَدَّقُوا، تم اگر بخش دو، صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے لیے اور بھی بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہیں اجر جو ہے کہیں بڑا مل جائے گا. بہرحال صورت اس وقت یہ بن چکی ہے کہ حالات اس اعتبار سے اب اس جگہ آ گئے ہیں کہ میرے نزدیک اب یہ معاملہ سپریم کورٹ کا نہیں ہے، اب یہ معاملہ عوامی عدالت کا ہے. اب مسلمان عوام کو کھڑے ہونا ہوگا، نہیں کھڑے ہوں گے تو اسی کفر کی ایمٹمنٹ، اس کفر کی تائید اور اس کو تقویت پہنچانے کے مجرم ہوں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں. عوام کو کھڑے ہونا چاہیے، مطالبہ کرنا چاہیے. پہلے ہمیں بتایا جائے حکومت نے کیا کوششیں کی ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے بہت کوششیں کر لی، کیا کوششیں کی، لاؤ ہمارے سامنے رکھو. متبادل اسکیمیں جو پیش کی گئی ہیں لاؤ ہمارے سامنے رکھو. متبادل اسکیمیں کئی بار آئی ہیں. سب سے پہلے آئیڈیالوجی کونسل جو ہے، نظریاتی کونسل، اس نے دی تھی، متبادل اسکیم دی تھی. اس کے بعد جو ہے میاں نواز شریف نے کمیٹی بنائی تھی راجہ ظفر الحق صاحب کی زیر سرکردگی، اس نے ایک پوری اسکیم دی ہے، وہ بھی موجود ہے.
پھر سپریم کورٹ نے جب فیصلہ دے دیا تو اس کے بعد ایک کمیٹی بنی ہے. اس کمیٹی نے کیا کیا؟ نہیں کیا تو حرام خوری کی ہے، کچھ کام نہیں کیا. یہ لوگ جو ہے ٹی اے لیتے ہیں، ڈی اے لیتے ہیں، فیسیں لیتے ہیں. اس کمیٹی کو کیا کچھ نہیں ملا ہوگا، کروڑوں روپے خرچ ہوا. کیا کیا انہوں نے؟ ورنہ وہ قومی مجرم ہے اگر کچھ نہیں کیا ہے، اور اگر کیا ہے تو قوم کے سامنے رکھا جائے انہوں نے کیا کیا. ہمیں بھی تو بتایا جائے کہ تباہی کیسے آ جائے گی، کس راستے سے آئے گی، کس دروازے سے آئے گی، کیوں آئے گی. ہمارے نزدیک تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. یہ اللہ کی شریعت کا حکم ہے، یہ اللہ کا اس کے رسول کے فرمان ہے. لہذا یہ معاملہ جو ہے اب اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ عوامی عدالت کا معاملہ ہے، اب یہ صرف سپریم کورٹ کا معاملہ نہیں ہے. اور سپریم کورٹ نے اگر اس طرح کی دلیلوں کی وجہ سے کوئی فیصلہ دیا تو یہ بہت بڑی بددیانتی ہوگی. سپریم کورٹ کا کام ایک ہے، وہ فیصلہ دے کہ آیا وہ جو فیصلہ دیا گیا تھا کہ بینک انٹرسٹ جو ہے وہ ربا ہے اور حرام ہے، یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے. ٹیکنیکل بات کرنی چاہیے نا. باقی ہم کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، کرتے ہیں تو ملک برباد ہوتا ہے. بھائی وہ معاملہ حکومت جانے، اس کا کام جانے، کورٹ کا کام تو نہیں ہے. کورٹ کا کام یہ تھا کہ انہوں نے پہلے فیصلہ دیا، فیڈرل شریعت کورٹ نے، کمرشل انٹرسٹ، بینک انٹرسٹ از آلسو ربا اینڈ از حرام. بات ختم ہو گئی. پھر سپریم کورٹ میں اس کی 7 سال کے بعد اس کی اپیل آ گئی. اس اپیل نے فیصلہ دے دیا، سپریم کورٹ کے اپیلیٹ بینچ نے، کہ وہ فیصلہ درست تھا اور 3 سال کے اندر اندر ختم کرو. اب پھر ریویو کیا تو کورٹ کا کام اتنا ہونا چاہیے، وہ فیصلہ کرے کہ آیا از روئے شریعت، از روئے فرمان قرآن و حدیث، آیا بینک انٹرسٹ اور کمرشل انٹرسٹ بھی ربا ہے یا نہیں ہے. یہ فیصلہ دیجیے. اور یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ ایڈوکیٹ جنرل کا وہ بات کہنا نہیں، انہوں نے یہ کہا ہی نہیں کہ یہ ربا نہیں ہے. یہ بات نہیں کہی انہوں نے تو کہا یہ کہ برباد ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، تباہی ہو جائے گی، ہم نے سر توڑ کوئی سے کر لیے، کوئی متبادل نظام نہیں ہے، ملک ختم ہو جائے گا. یہ معاملہ جو ہے کورٹ کے کرنے کا ہے ہی نہیں. اور صحیح بات کہی ہے کسی ایک جج نے غالباً کہ پھر آپ پارلیمنٹ کا سہارا لیجیے. کورٹ کا معاملہ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اس سے تو فیصلہ یہ کرنا ہے اور یہی کرنا چاہیے. اللہ کرے کہ اس سے تجاوز نہ کرے ہماری کورٹ، کہ بس فیصلہ دے کہ آیا وہ فیصلہ جو دیا تھا فیڈرل شریعت کورٹ نے وہ درست ہے یا نہیں. دوسری بات جس کے بارے میں نے ابھی اشارہ کیا تھا کہ ایک طرف تو ہم پر ایک قیامت صغریٰ جو ہے بھارت کی فوجوں کی شکل میں مسلط ہے، دوسری طرف ہم اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے، کفریہ کلمات ہمارے سپریم کورٹ میں اگر آئیں، اگر خدا نہ خواستہ سپریم کورٹ نے بھی اس کو تسلیم کر لیا، ابھی تو ایڈوکیٹ جنرل کی بات ہے، تو گویا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے کی سب سے بڑی بات ہو جائے گی. بہرحال خطرہ کچھ تھوڑا سا ٹلا ہے، ختم نہیں ہوا. پرویز مشرف صاحب نے تو صاف کہا کہ ابھی تک بھارت نے کوئی واقعی میننگ فل قدم نہیں اٹھایا. اگرچہ نیوی کا جو انہوں نے کچھ جہاز ہٹائے یہ اس کے بعد کی بات ہے تو کچھ نہ کچھ ماننا پڑتا ہے، تھوڑی سی ڈی ایسکیلیشن کی گئی ہے. لیکن اس وقت G7 یا G8 جو دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں ہیں دنیاوی اعتبار سے، اللہ کے نگاہ میں کس کا کیا مقام ہے تو وہ جانتا ہے. دنیا میں بڑی طاقتیں، ان کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہو رہا ہے کینیڈا میں. انہوں نے تشویش ظاہر کی ہے کہ صورتحال اب بھی اتنی خوفناک ہے، اگر اب بھی کوئی اور حادثہ ہو گیا، کوئی اور تخریبی کارروائی بھارت کے اندر ہو گئی تو فوراً شاید یہ شعلہ بھڑک اٹھے. وہ خطرہ موجود ہے، خطرہ ختم نہیں ہوا ہے. اس کے علاوہ نیوز ویک نے اپنے تازہ شمارے میں ایک میٹنگ کی رپورٹ دی ہے. یہ مظفر آباد کے پاس کسی آرمی کے بیس میں میٹنگ ہوئی ہے. ISI کے کوئی جنرل صاحب وہ وہاں آئے ہیں اور انہوں نے جو کمانڈرز ہیں مختلف جہادی تحریکوں کے ڈزن کے قریب، 1 درجن کے قریب ان کو وہاں بلایا ہے اور ان کو یہ بات کہی ہے کہ بھائی اب فیصلہ حکومت کا یہ ہے کہ اب آپ کوئی اقدام نہ کریں، اب کوئی بھی سرحد پار کر کے بھارت کی طرف نہ جائے کشمیر کے اندر.
اس پر وہ سارے کے سارے کمانڈرز نہایت غصے ہو کر اور حکومت کو بھی سلواتیں سناتے ہوئے، اور یہ کہ اگر حکومت نے یہی کام کرنا ہے تو پھر تباہی آئے گی، جنرل مشرف کی حکومت کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوگا اور ہم نہیں مانیں گے حکم، اور ہمیں سب راستے معلوم ہے، ایک ایک انچ ہمیں معلوم ہے، اگر روک سکتے ہو تو روک لو، ہم تو جائیں گے۔ اور اتنے غصے ہو کر وہ کمانڈر وہاں سے رخصت ہوئے کہ وہ میجر جنرل صاحب جو تھے انہوں نے کھانے کی لنچ کی دعوت دی کہ اچھا کھانا تو کھا لو، تو کھانا بھی نہیں کھایا۔ یہ رپورٹ ہے نیوز ویک کے تازہ شمارے کے اندر، اور اس پر کور کے اوپر جو ہے فرنٹ پیج کے اوپر نیوز ویک نے جو کیپشن لگایا ہے، کین پاکستان شٹ ڈاؤن اٹس سیکرٹ آرمی، یعنی یہ اصل میں مجاہدین بھی پاکستان ہی کی فوج ہے، لیکن یہ سیکرٹ فوج ہے۔ ایک فوج تو وہ ہے نا جن کی نفری لکھی ہوئی ہے، رجسٹروں کے نام درج ہے، نمبر ان کو دے رکھے ہیں، ان کی تنخواہیں ہیں، ان کا یہ تو ہے اصل ریگولر فورس۔ حکومت دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، وہ کہتے ہیں یہ بھی پاکستان کی سیکرٹ آرمی ہے۔ کیا مشرف صاحب اور ان کی حکومت اس سیکرٹ آرمی کو شٹ ڈاؤن کر سکیں گے؟ بہرحال مجھے اس ضمن میں جو بھی جہادی تحریکیں ہیں ان میں علماء بھی ہیں، ان سے مجھے دست بستہ یہ عرض کرنا ہے، یہ درخواست کرنی ہے، گزارش کرنی ہے کہ خدا کے لیے جوش کی بجائے ہوش سے کام لیں۔ پاک بھارت جنگ جو ہے بہت بڑی تباہی بہت بڑی تباہی کا ذریعہ بن جائے۔ اس میں بہتر یہ ہے، اگر تو ابھی تک حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں اجازت تھی اور کوئی سپورٹ تھی تو سارا الزام تو حکومت پر آئے گا کہ وہ جھوٹ بولتی رہی۔ بین الاقوامی سطح پر یہ کہا کہ ہم کوئی ان کی مدد نہیں کر رہے ہیں، ہماری اخلاقی مدد ہے، سفارتی مدد ہے، سیاسی مدد ہے، جھوٹ بولتی رہی، الزام حکومت پر آئے گا۔ لیکن ان کے لیے تھوڑا سا جواز بنتا تھا کہ حکومت پاکستان کی اجازت سے ادھر جا رہے ہیں۔ اب جبکہ حکومت کا فیصلہ یہ ہے، انہیں کنوے کر دیا گیا ہے، اب تو ان کے لیے شرعاً درست نہیں ہے، قطعاً درست نہیں ہے۔ حکومت کے بغیر جہاد نہیں ہوا کرتا، جہاد حکومت ہی کے تحت ہوتا ہے۔ یا تو پاکستان میں جہاد کیجئے حکومت کو بدلنے کے لیے، یہاں نہی عن المنکر کے لیے میدان میں آئیے اور اس ملک کو بنائیے اسلامی ریاست، اس کو تمام منکرات سے پاک کیجئے، پاکستان واقعتاً پاکستان بن جائے کہ منکرات ختم ہو جائیں، ناپاک چیزیں یہاں ختم کر دی جائیں، اس کے لیے جہاد کیجئے۔ جہاد صرف سیف سے نہیں ہوتا، تلوار سے نہیں ہوتا، جہاد باللسان بھی ہوتا ہے، حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ اور پھر یہ کہ جہاد بالقرآن سورۃ الفرقان میں ہے کہ نہیں، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اے نبی آپ ان کافروں کی باتیں نہ مانیے اور ان کے خلاف بہت بڑا جہاد کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے۔ بہرحال اگر ہم یہاں شریعت نافذ کروا لیں، آپ کی اگر نفری ہے، اس وقت تو کہا جا رہا ہے کہ 3000 کے قریب بھارت کا کہنا ہے کہ پاکستان کی طرف سے گئے ہوئے مجاہدین 3000 کی تعداد میں بھارت کے اس وقت اندر ہیں، کشمیر کے اندر۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر پاکستان نے ہاتھ کھینچ لیا بالکل، ان کی واپسی کیسے ہوگی؟ وہ تو ہندوستان کے رحم و کرم پہ ہو جائیں گے، ان کے جو مواصلاتی نظام تھا وہ پاکستان نے ختم کر دیا ہے، اب ان کے آپس میں کانٹیکٹس نہیں ہو رہے، کمیونیکیشن نہیں ہو پا رہی۔ یہ وہی حال نہ ہو جائے جو سن 65 میں ہوا تھا، ہمارے بہترین کمانڈوز ختم ہو گئے تھے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں اس کے لیے بھارت کے ساتھ اعلیٰ ترین سطح پر گفتگو کر کے کہ ہم اس کو بند کرتے ہیں، یقین دلا دیں کہ واقعتاً بند کر رہے ہیں، اور پھر اس میں یہ بھی شامل ہو کہ جو لوگ ہمارے گئے ہوئے ہیں انہیں سیف پیسج، واپسی کا راستہ ان کے لیے کھول دیا جائے کہ وہ پاکستان واپس آ جائیں۔ اور یہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جب ایک معاملے کو طے کرنے ہی پر آ جائیں تو اس میں کوئی بات بھی طے ہو سکتی ہے باہمی رضامندی سے، بجائے اس کے کہ وہ ابھی اور لڑیں اور ماریں، اور ہر بات ماریں گے تو مریں گے بھی۔ وہ مجاہدین جو ہیں وہ آخر موم کے بنے ہوئے تو نہیں ہیں، وہ اور ہندوستانی فوجیوں کو ماریں گے،
تو اس مرنے مارنے کے معاملے کو ختم کیا جائے، اس مسئلے کا اس چیپٹر کو کلوز کیا جائے، اور اس میں یہ بات بھی شامل ہو جائے کہ جو بھی گئے ہوئے ہیں وہاں پر لوگ، ان کو واپسی کے لیے سیف پیسج جو ہے وہ حکومت بھارت دے دے۔ بہرحال ہمارا جہاد اب ہونا چاہیے، ان کی نفری اگر ہے، منظم ہے، اور جان ہتھیلی پر رکھ کر ہی، ظاہر بات ہے کوئی آدمی لائن آف کنٹرول کراس کرتا ہے تو جان ہتھیلی پر رکھ کر ہی جاتا ہے، تو اگر جان ہتھیلی پر رکھے ہوئے ہزاروں آدمی موجود ہیں تو وہ یہاں آئے نا۔ سود کی حرمت پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ملک تباہ ہو جائے گا، اس ملک میں سود حرام کروائیں، بند کروائیں، یہ سب سے بڑی خدمت ہوگی۔ اس لیے کہ واقعتاً اگر شریعت اسلامی کا ایک نمونہ ہم یہاں قائم کر دیں، اسلامی نظام اور قانون اسلامی، ابھی اسلامی نظام کی برکتیں نہیں آئی تھیں افغانستان میں، صرف اسلامی قانون کی برکتیں آئی تھیں، اور ڈاکٹر جاوید اقبال بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے تھے، حالانکہ بڑے اوپن مائنڈ کے اور لبرل قسم کے ہمارے دانشور ہیں، کہ اگر چند اور مسلمان ملکوں میں بھی وہ نظام قائم ہو جائے جو طالبان کے ہاں ہوا ہے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ اگر پاکستان میں نظام قائم ہو جائے، وہ عہد حاضر کے جملہ جدید ترین تقاضوں کو پورا کرنے والا اسلامی نظام اور اسلامی ریاست یہاں برپا ہو جائے تو پوری دنیا کو ہم فتح کریں گے۔ اور پھر اصل میں غزوہ ہند کا وقت آئے گا۔ جس حدیث میں غزوہ ہند کا تذکرہ ہے اس میں ایک دو غزوات کا ذکر ہے بیک وقت، سائملٹینیس ہوں گے۔ فرمایا اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، میری امت کے دو لشکر ایسے ہوں گے جن کو اللہ نے آگ سے آزاد کر دیا۔ اصابت تغزو الہند، ایک لشکر وہ ہوگا جو ہند پر حملہ آور ہوگا۔ ہند ہمیں ریکلیم کرنا ہے بالآخر، ہند ہمارا تھا، 800 برس ہم نے حکومت کی ہے، ہماری حکومت ختم ہوئے ابھی 200 برس بھی نہیں ہوئے پورے، ظاہر بات ہے اس حوالے سے ہمارا حق ہے۔ وَإِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِیسیٰ ابن مریم، اور ایک لشکر وہ کہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہو کر دجال کے خلاف اور یہودیوں کے خلاف لڑے گا، ایک طرف ہنود کے خلاف، ایک طرف یہود کے خلاف۔ یہ اصل میں کب ہوگا؟ جب پاکستان اور افغانستان میں اسلامی نظام قائم ہو جائے، خلافت علی منہاج النبوہ برپا ہو جائے۔ پھر جیسے جزیرہ نمائے عرب میں جب اللہ کا دین غالب ہو گیا تھا حضور کے دستے مبارک سے، پھر آپ کو معلوم ہے خلافت راشدہ میں دائیں طرف بھی فوجیں گئی، بائیں طرف بھی گئی۔ اسی طرح اگر اس علاقے میں وہ قائم ہو جائے تو یہاں سے دائیں طرف بھارت ہے، بائیں طرف پھر وہ اسرائیل ہے، وہ فوجیں جائیں گی، وہ وقت آئے گا۔ لیکن پہلا کام یہ کہ یہاں اسلام نافذ ہو جائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ ایک تو اس مسجد کے ساتھ ایک حادثہ ہوا ہے، وہ سن لیجئے آپ۔ کوئی شخص یہاں پر مسجد کی دیواروں پر گندگی جو ہے وہ اس کو لیپ کر جاتا رہا ہے، اور یہاں کے بیچارے منتظمین بہت شخص پریشان رہے، لیکن کل صبح ایک شخص کو پکڑ لیا وہ حرکت کرتے ہوئے، نجاست اور گندگی وہ مل رہا تھا مسجد کے دروازوں پر، اور وہ شخص جو ہے معلوم ہوا کہ جوڈے کراٹے کا ماہر بھی ہے۔ پکڑنے کی کوشش کی گئی تو اس نے باقاعدہ وہ زد و کوب بھی کیا، تو 4-5 آدمیوں نے بمشکل اسے قابو کیا ہے وہ عیسائی۔ اب یہ مسئلہ جو ہے ایک بڑے ہنگامے کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ وہ عیسائی ہونے کے ناطے جو ہے وہ پوری عیسائی دنیا اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی۔ لیکن ہمیں اصل میں یہ بات کہنی ہے، جو بھی یہاں پر ایسے حضرات ہوں پولیس والوں سے اور حکومت سے جن کے روابط ہوں، کہ اس معاملے میں کوئی نرمی نہ کی جائے اور اس شخص کو قرار واقعی سزا دی جائے۔